حضرت پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی مجلس میں علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ، جو اپنے وقت کے بہت بڑے محدث، مفسر اور علمی اعتبار سے اونچی شان رکھنے والی شخصیت، اپنے کسی ساتھی کو لے کر امتحان کی غرض سے آپ کی مجلس میں آ گئے کہ امتحان لے گئے کہ ایک دیہات کا رہنے والے اور اتنی شہرت ان کی ہو گئی، امتحان کی غرض سے آپ کے پاس آئے اور قاری نے قرآن مجید کی تفسیر کچھ کرنا شروع، قاری نے قرآن کی تلاوت کیا اور آپ اس کی تفسیر فرمانا شروع کرتے ہیں۔ ایک تفسیر اس کی یہ بیان کی تو ابن جوزی جو بہت بڑے عالم تھے اس وقت کے علمی دنیا میں، جن کا ثانی نہیں تھا، اس وقت پیران پیر کی مجلس میں آئے، دیکھیں گے کہ یہ کیسے شان والے کہ ان کی اتنی شہرت، جب ایک تفسیر آپ نے کی تو دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر سر ہلانے لگے، یہ تو ہمیں بھی معلوم ہے۔ دوسری تفسیر کیا، کہا یہ تو ہمیں بھی معلوم ہے۔ 3 4 11 12 تفسیروں تک سبوں نے ایک دوسرے کے سر کو دیکھا اور سر ہلایا، ارے یہ تو ہمیں بھی معلوم تھا، یہ تو ہمیں بھی معلوم تھا۔ اب جب 13ویں تفسیر کیا تو دونوں پریشان ہو گئے، یہ تو ہم نے کہیں پڑھا نہیں۔ 14ویں حتیٰ کہ 40 تفسیروں تک ایک دوسرے کے چہرے کو دیکھ کر پریشان ہونے لگے، اتنی کتابیں ہم نے پڑھی ہے، حدیث کا ذخیرہ بھی جن کے پاس، تفسیر کا ذخیرہ بھی جن کے پاس، ادب اور منطق میں جنہیں کمال حاصل، وہ اپنے وقت کے بڑے بڑے علماء آتے ہیں، 12 تفسیروں تک علم تھا لیکن 40 تفسیریں بیان کی، پریشان ہو کر کہنے لگے ارے یہ کس کتاب کا حوالہ ہے، ارے یہ کون سا علم ہے، ہمیں تو معلوم نہیں ہے اس کے بارے میں۔ 40 تفسیریں جب مکمل ہونے لگی، پریشانی کی انتہا نہ رہی۔ اس کے بعد حضرت پیران پیر فرماتے ہیں رجعنا من القاری الى الحال، اب تک ہم قال سے کام لے رہے تھے، اب حال سے کام لیں گے۔ یہ فرما کر لا الہ الا اللہ پڑھا۔ علامہ ابن جوزی فرماتے ہیں کہ ان کی حالت اور کیفیت یہ ہو گئی، مزق ابن جوزی ثیابہ، ابن جوزی اپنے کپڑے پھاڑنا شروع کر دیا، بے خودی میں کپڑے پھاڑ لیا۔ یہ کیسا شان والا علم ہے کہ صرف قال سے کام لیتا ہے تو 40 تفسیریں بیان کرتا ہے، تو جن کے قال کا یہ علم ہے تو جن کے حال کا کیا ہوگا۔